میں اگلے روز حسب معمول دیر سے جاگا۔ ذہن خاصا پرسکون تھا۔ ناشتہ کر کے میں باہر نکلا ہی تھا کہ وانگ آ گیا اور اس نے پہلی بات یہ پوچھی کہ میں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے ایک مسکراہٹ کے سوا کوئی اور جواب نہ دیا۔ وانگ میری مسکراہٹ کو شاید رضامندی سمجھا ہوگا، لیکن میں کسی اور ہی خیال میں گم ہو گیا تھا۔ اس وقت میری نظریں ان لوگوں کے جھونپڑوں پر گھوم رہی تھیں۔ میرا جھونپڑا ذرا بلندی پر تھا، جہاں سے مجھے یہ ساری بستی بڑی صاف نظر آتی تھی۔ جھونپڑوں کی چھتیں نظر آتی تھیں اور بعض کے سین میں بھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے خیال یہ آ گیا کہ یہ لوگ جنگ سے بھاگ کر یہاں آئے اور آباد ہو گئے۔ یہ خوف و ہراس کے مارے ہوئے اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھ رہے تھے کہ مجھے ہی اپنا محافظ اور نجات دہندہ سمجھ لیا۔ میرا دھیان اللہ کی طرف چلا گیا تو ایک خیال آیا کہ ہر کسی کا محافظ اللہ ہے، لیکن ان لوگوں کو وہ اللہ نظر نہیں آ رہا، اس لیے انہوں نے مجھے اپنا خدا یا دیوتا بنا لیا ہے۔ اے گناہگار انسان، میری ذات سے آواز اٹھی، کیا تو اللہ سے برابری کرنے کی سوچ رہا ہے؟ اپنے آپ پر نظر ڈال، تو ان سے زیادہ کمزور ہے۔ میرا وجود سر سے پاؤں تک کانپ اٹھا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی اور مدد بھی۔ آپ شادی کر لیں صاحب، وانگ نے کہا، زیادہ مت سوچیں، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں وانگ۔ میں نے کہا، اتفاق سے موٹر بوٹ مل گئی ہے، اس میں مجھے دریا کے اگلے کنارے پر چھوڑاؤ۔ کیا آپ دریا کی حالت دیکھ نہیں رہے صاحب؟ وانگ نے کہا، روز بروز طغیانی بڑھ رہی ہے، کچھ دنوں بعد یہ دریا کنارے سے باہر آ جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ می برستا ہے، مونسون کا موسم شروع ہو گیا، کم از کم 2 مہینے آپ یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ اس نے جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا۔ ساون کی بارشیں شروع ہو گئی تھیں اور دریا چڑھتا جا رہا تھا۔ دریا کے درمیان جو موجیں اٹھتی تھیں وہ روز بروز اونچی اور تیز و تند ہوتی جا رہی تھیں۔ موٹر بوٹ ان میں سے نہیں گزر سکتی تھی، البتہ الٹ کر ہمیں ڈبو سکتی تھی۔ اس دریا پر دور اوپر پل تھا اور نیچے کی طرف بھی ایک پل تھا۔ یہ مجھے انہی لوگوں نے بتایا تھا، لیکن دونوں پل میرے لیے بیکار اور خطرناک تھے۔ دونوں پلوں پر دونوں طرف فوج کے پہرے کھڑے رہتے تھے، میں کسی بھی پل پر جاتا تو پکڑا جاتا۔ شادی کی سوچو صاحب، وانگ نے کہا، شادی کی سوچو، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ میں ہنس پڑا اور وانگ کے کاندھے پر تھپکی دی۔ کبھی تو ایسا خیال آتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، میں نے وانگ سے کہا، دل گھبرا جاتا ہے، کبھی ایسے بھی لگتا ہے جیسے میں یہاں قید ہو گیا ہوں۔ تو پھر میری ایک بات مانے، وانگ نے کہا، ہمارے ساتھ کسی دن قصبے میں چلیں، آپ کو وہاں کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ آپ کے پاس یہ کپڑے ہیں، ان کپڑوں میں آپ کو کوئی بھی نہیں پہچان سکے گا۔ اس طرح آپ کے دل کے بہلنے کا ایک ذریعہ مل جائے گا۔ آپ اس قصبے اور وہاں تک جانے والے راستے کو یقیناً پسند کریں گے۔ وانگ کا یہ مشورہ مجھے اچھا لگا۔ میں تو ایک ہی جگہ قید ہو کر رہ گیا تھا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ قصبے میں جانا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا۔ میں فوجی امور کو سمجھتا تھا۔ قصبے میں ہماری انٹیلیجنس کے آدمیوں اور مخبروں کا ہونا لازمی تھا۔ میں چونکہ برمی نہیں تھا، اس لیے میں برمیوں میں پہچانا جا سکتا تھا کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں۔ اس کے باوجود میں وانگ کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں کہوں گا کہ پنجاب کا رہنے والا ہوں اور رنگون میں میری دکان تھی۔ وانگ اور ان کے ساتھیوں نے یہی گواہی دینی تھی۔ اگلے روز ہم قصبے کو روانہ ہوئے۔ میرے ساتھ وانگ اور اس کے 4 ساتھی تھے۔ میں نے سمیع اللہ کے کپڑے پہن رکھے تھے، سر پر کپڑے کی ٹوپی تھی اور میری داڑھی لمبی تھی۔ میں نے کرتے کے نیچے انگریز پائلٹ کا ریوالور اڑسا ہوا تھا، اس میں 6 گولیاں بھری ہوئی تھیں اور 12 گولیاں بیلٹ میں اڑسی ہوئی تھیں۔ میں نے یہ بیلٹ کرتے کے اندر کمر سے باندھ لی تھی۔ ہم بستی سے نکل کر پہاڑی کے پیچھے چلے گئے۔ پیچھے دھان کے کھیت تھے، ان سے آگے پہاڑیاں تھیں۔ وہاں کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا۔ دیکھنے کو یہ علاقے بہت ہی خوبصورت اور صحت افزا تھے۔ سبزہ زار کے نیچے زمین تو نظر ہی نہیں آتی تھی۔ پہاڑیوں کے دامن میں کہیں کہیں ہرے سرکنڈے کھڑے تھے جو اتنے گھنے تھے کہ ان میں سے گزرا نہیں جا سکتا تھا۔ درخت تو بہت ہی زیادہ تھے، پہاڑیوں کے اوپر بھی سبزہ اور درخت تھے۔ آسمان پر ساون کے بادل منڈلا رہے تھے۔ سارا ماحول اتنا دل فریب تھا کہ انسان اپنے آپ کو دکھ و درد اور مسائل سے آزاد سمجھنے لگتا تھا، لیکن جب خیال آتا کہ یہ خطہ جنگ کی زد میں ہے تو دل پر خوف سا طاری ہو جاتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ جنگ اس طرف آ گئی تو توپوں کی گولہ باری اور ہوائی جہازوں کی بمباری اس خطے کے حسن کو جلا کر راکھ کر دے گی اور فوجیں اس سبزہ زار کو پاؤں تلے رون ڈالیں گی۔ ہم بونے درختوں کی جھکی ہوئی شاخوں میں سے راستے بناتے چلے جا رہے تھے
یہ شاخیں رات کی بارش کے قطروں سے بوجھل تھیں، ان شاخوں نے ہمارے کپڑے بھگو دیے۔ آگے جو پہاڑی تھی اس کے درمیان شگاف تھا، ہم اس شگاف میں سے گزرے تو آگے یکلخت زمین نیچے چلی گئی۔ یہ ایک وسیع اور خاصا لمبا کھڈ تھا جس میں بارش کا پانی کنارے تک بھرا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں سے گزرنے کی ذرا سی بھی جگہ نہیں تھی۔ اس کھڈ کے درمیان ایک لمبی چٹان تھی جو ایک کنارے سے سامنے والے کنارے تک چلی گئی تھی، لیکن یہ اوپر سے نوکیلی نہیں بلکہ چپٹی تھی۔ ایک آدمی اس کے اوپر چل کر آسانی سے گزر سکتا تھا۔ میرے ساتھیوں نے یہ کھڈ خشک موسم میں خشکی کی حالت میں دیکھا تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ یہ اتنا گہرا ہے کہ لمبا تڑنگا ایک آدمی اس میں ڈوب سکتا ہے۔ ہم اس کھڈ کے درمیان کھڑی چٹان پر چلتے گزر گئے۔ آگے پہاڑی بھی کٹی ہوئی تھی، ہم اس میں سے بھی گزر گئے۔ آگے جا کر ہمیں دائیں طرف مڑنا پڑا کیونکہ آگے ایک اونچی ٹیکری کھڑی تھی جس میں سے گزرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہم دائیں طرف چلتے کچھ دور تک پہنچ گئے تو یہ ٹیکری ختم ہو گئی اور ہم بائیں کو گھوم کر آگے چلے گئے۔ آگے اسی قسم کی اونچے نیچے کوئی چھوٹی کوئی بڑی ٹیکریاں تھیں اور نوکیلی چٹانیں بھی تھیں۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس علاقے میں آنے والے ہم پہلے انسان ہیں۔ جنگل اور گھنا ہو گیا تھا، جھاڑیاں بھی بہت تھیں اور گھاس خاصی اونچی تھی۔ کہیں کہیں ہرے سرکنڈے بھی کھڑے نظر آتے تھے۔ وانگ میرا گائیڈ تھا، وہ آگے آگے چل رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ کچھ دور آگے ایک باقاعدہ پگڈنڈی آ جاتی ہے۔ ہم کچھ اور آگے گئے تو وانگ اچانک رک گیا اور اس نے بازو پھیلا دیے، جس کا مطلب یہ تھا کہ سب رک جاؤ۔ وہ کچھ دیکھ کر رکا تھا۔ اس نے جو دیکھا تھا وہ مجھے بھی نظر آیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ 25-30 قدم آگے اور ذرا بائیں کو صاف نظر آیا کہ انسان یا کوئی جانور یکلخت جھاڑیوں اور اونچی گھاس کے پیچھے چھپ گیا ہے۔ وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا تھا۔ انسان ہوتا تو اسے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ کوئی درندہ ہی ہو سکتا تھا۔ شیر نہ ہو، وانگ نے سرگوشی کی۔ ہو سکتا ہے، میں نے کہا اور نیفے سے ریوالور نکال لیا۔ میں اس علاقے میں ایک شیر مار چکا تھا اور معلوم ہوا تھا کہ جن جنگلاتی علاقوں میں جنگ لڑی جا رہی ہے وہاں سے شیر اور بھیڑیے وغیرہ بھاگ کر اس طرف آ گئے ہیں۔ یہ جو جھاڑیوں اور اونچی گھاس میں چھپ گیا تھا، شیر بھی ہو سکتا تھا اور بھیڑیا بھی، لیکن میں نے سوچا کہ یہ کوئی درندہ کوئی اور جانور ہوتا تو وہ کچھ نہ کچھ حرکت ضرور کرتا، یوں ایک جگہ بحث و حرکت نہ ہو جاتا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہاں کوئی نہ کوئی چیز، انسان یا جانور ضرور چھپا تھا۔ خبردار رہنا صاحب، ہمارے ایک ساتھی نے کہا، شیر جب حملہ کرنے لگتا ہے تو اسی طرح چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور بڑی ہی تیز رفتاری سے اٹھتا اور جھپٹتا ہے۔ میں نے 2-3 منٹ انتظار کیا۔ میری نظریں اسی جگہ مرکوز تھیں جہاں کوئی چیز چھپی ہوئی تھی۔ میں نے بائیں طرف دیکھا، قریب ہی ایک چٹان تھی۔ میں دبے پاؤں چٹان تک گیا اور اوپر چڑھ گیا۔ بلندی سے دیکھا تو صاف نظر آیا کہ وہ ایک آدمی ہے جس کا کمر سے اوپر جسم ننگا ہے، وہ گھٹنوں کے بل ہو گیا تھا اور اس نے سر زمین کے ساتھ لگا رکھا تھا۔ مجھے یہ بھی صاف دکھائی دیا کہ اس نے نکر پہن رکھی تھی جو خاکی رنگ کی تھی۔ میں بڑی تیزی سے چٹان سے اترا اور اپنے ساتھیوں کے قریب سے گزر کر آگے چلا گیا۔ میں اس آدمی کے اور قریب جانے کا خطرہ مول نہیں لے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی ریوالور یا کوئی اور ہتھیار ہو سکتا تھا۔ میری انگلی ریوالور کے ٹریگر پر تھی۔ میں نے یہ سوچ کر کہ یہ کوئی برمی ہی ہوگا، وانگ کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ وہ اپنی زبان میں اونچی آواز سے کہے کہ تم جو کوئی بھی ہو سامنے آ جاؤ ورنہ ہم گولی چلا دیں گے۔ وانگ نے بلند آواز میں یہ الفاظ کہے لیکن آگے گھاس میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ میں یہ سمجھا کہ یہ آدمی برمی زبان نہیں سمجھتا۔ میں نے اس کی خاکی نکر دیکھی تھی، اس سے مجھے خیال آیا کہ یہ کوئی میری طرح محاذ سے بھاگا ہوا یا بھٹکا ہوا فوجی ہی نہ ہو۔ تم جو کوئی بھی ہو اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ، میں نے بلند آواز سے کہا۔ اگر تم فوراً نہ اٹھے تو میں تم پر ریوالور فائر کر دوں گا۔ فائر نہ کرنا، ادھر سے نحیف سی آواز آئی۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بہت کمزور ہو گیا ہوں۔ میں نے ٹریگر میں انگلی رکھے ہوئے ریوالور کی نالی ادھر ہی کو رکھی اور انتظار کرنے لگا۔ پہلے مجھے اس کی پیٹھ نظر آئی، پھر سر ذرا اوپر اٹھا۔ وہ کمر تک گھاس اور جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ پھر بھی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ نہایت آہستہ آہستہ سیدھا ہوا۔ وہ قد آور جوان تھا، اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور اس کی پسلیاں گنی جا سکتی تھی۔ وہ واقعی بہت کمزور ہو گیا تھا۔ اس نے ہماری طرف دیکھا تو میں نے کہا کہ دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لو اور آگے آ جاؤ۔ اس نے میرے الٹیمیٹم کے جواب میں کہا تھا کہ وہ اٹھ رہا ہے تو میں نے نوٹ کیا کہ اس نے اردو میں جو جواب دیا تھا اس کا لہجہ پنجابی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہماری طرف آیا۔ تب میں نے دیکھا کہ وہ چل نہیں سکتا، شاید بیمار تھا۔ اس کے پاؤں میں پشاوری چپل تھی۔
اس کے ایک بازو پر کوہنی سے اوپر خاکی کپڑا بندھا ہوا تھا اور اسی طرح اس کی ٹانگ کی پنڈلی پر بھی ایسا ہی کپڑا بندھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی نہیں تھیں۔ میں دوڑ کر اس تک پہنچا اور اس کے ایک پہلو میں ہو کر اس کا بازو اپنے کاندھے پر رکھا اور اس کا کچھ بوجھ اپنے اوپر لے لیا۔ میرے ساتھی بھی دوڑتے پہنچے اور اسے سہارا دیا۔ وہاں تھوڑی سی جگہ ایسی تھی جہاں گھاس نہیں تھی، اسے وہاں بٹھایا اور ہم اس کے پاس بیٹھ گئے۔ کون ہو تم بھائی؟ میں نے پوچھا۔ تم ہو تو ہندوستانی، یہ بتاؤ کس صوبے کے رہنے والے ہو؟ میں جہلم کا رہنے والا ہوں، اس نے بڑی ہی کمزور آواز میں آہستہ آہستہ جواب دیا۔ اور میں فوجی ہوں، میرا نام حوالدار فضل داد ہے، کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کچھ کھلا دو، صاف ستھرا پانی پلا دو، معلوم نہیں کب سے گندا پانی پی رہا ہوں۔ وہ میرے اپنے وطن کا آدمی تھا اور فوجی بھی تھا، میں اسے ملنے کے لیے وہیں چھوڑ دینا گناہ کبیرہ سمجھتا تھا۔ میں نے وانگ کو سر سے اشارہ کیا کہ چلو واپس چلیں۔ وانگ سیر سپاٹے کے خیال سے آیا تھا، اس کے چہرے پر بیزاری کے آثار آ گئے۔ اٹھو وانگ، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، تم لوگ مل کر اسے اٹھاؤ اور اپنے ہاں لے چلو۔ ہم سب اٹھے۔ میں نے ریوالور اپنے نیفے میں اڑس لیا۔ میں نے اسے اس طرح اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا کہ اس کا اوپر کا دھڑ میری پیٹھ کے پیچھے لٹک رہا تھا اور کمر سے نیچے یعنی ٹانگیں میرے سامنے تھیں۔ میرے ساتھیوں نے مجھے روکا اور کہا کہ اسے وہ اٹھائیں گے، لیکن میں نے ان کی نہ سنی اور چل پڑا۔ کچھ دور آگے آ کر میرے ایک ساتھی نے اسے اسی طرح اٹھا لیا جس طرح میں نے اٹھایا تھا۔ اس طرح تھوڑی تھوڑی دور تک باری باری اٹھاتے اسے اس جگہ تک لے آئے جہاں پانی والا لمبا چوڑا گڑھا تھا اور جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں سے حوالدار فضل داد کو آگے لے جانا ذرا مشکل نظر آتا تھا۔ وہاں گزرنے کا راستہ تو تھا جو دیوار جیسا تھا، لیکن اس پر ایک آدمی چل سکتا تھا۔ اتنا زیادہ وزن کاندھوں پر ڈال کر اس راستے پر سنبھل کر چلنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ یہ مشکل بہر صورت حل کرنی تھی۔ میں نے فضل داد کو زندہ رکھنے کا بڑا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ میرے اس ارادے میں انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی تھا اور یہ بھی کہ وہ میری طرح فوجی تھا، اور تیسری بات یہ کہ وہ میرے ہی علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس وقت وہ میرے کاندھے پر تھا۔ میں نے اسے زمین پر کھڑا کر دیا تاکہ میں ذرا سستا لوں۔ میرے جسم کو اللہ تعالیٰ نے دل کھول کر طاقت دی تھی۔ میں نے فضل داد کو پھر اسی طرح ایک کاندھے پر ڈال لیا جس طرح پہلے اٹھایا تھا۔ پانی سے بھرے ہوئے وسیع کھڈ کے کنارے پہنچے تو میں نے اللہ کا نام لے کر اس کے درمیان چٹان پر قدم رکھا، دوسرا قدم نہایت آہستہ رکھا۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ اس چٹان کی چوٹی چپٹی تھی، لیکن یہ میز یا فرش کی طرح چپٹی نہیں تھی، کہیں ذرا اونچی اور کہیں ذرا نیچی تھی۔ چونکہ یہ گیلی تھی اس لیے اسے پاؤں پھسلنے کا خطرہ موجود تھا۔ میں جو قدم اٹھاتا وہ آگے رکھ کر جماتا اور پھر دوسرا قدم اٹھاتا تھا۔ اس طرح میں نصف راستہ طے کر گیا۔ صاحب جلدی آگے نکلو، پیچھے سے وانگ کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ مگرمچھ آ رہا ہے۔ کدھر سے؟ میں نے پوچھا۔ میں بھی وانگ کی طرح خوفزدہ ہو گیا۔ دائیں طرف دیکھو، وانگ نے کہا۔ میں نے فضل داد کو دائیں کاندھے پر اٹھا رکھا تھا، ادھر سے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اس طرف گھوم کر یعنی پورے جسم کو اس طرف کر کے دیکھا تو میرا خون خشک ہو گیا۔ ایک مگرمچھ کا سر پانی میں سے باہر نظر آ رہا تھا اور وہ میری طرف تیرتا آ رہا تھا۔ اس سے بچنے کی ایک ہی صورت تھی کہ میں آگے کو کود پڑتا، لیکن وہاں تو آہستہ چلنا بھی پرخطر تھا۔ یہ چھوٹے والا ہے صاحب، مجھے ایک اور ساتھی کی آواز سنائی دی۔ پھر بھی خطرناک ہے، آگے نکلو۔ ہمارے دو ساتھی جو میرے آگے آگے جا رہے تھے وہ دوڑ کر آگے نکل گئے اور جو پیچھے تھے وہ پیچھے کو بھاگ گئے۔ چٹان پانی میں پوری طرح ڈوبی ہوئی نہیں تھی، پانی اس کی چوٹی سے 1.5-2 فٹ نیچے تھا۔ مگرمچھ بڑی آسانی سے منہ اوپر کر کے میرے پاؤں یا ٹانگ کو منہ میں لے سکتا تھا۔ یہ تو میں نے بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ چھوٹا مگرمچھ ہے۔ مگرمچھوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کی ایک نسل چھوٹی ہوتی ہے۔ اس کے جسم کی لمبائی 1 گز بمشکل ہوتی ہے۔ میں اس کی لمبائی میں اس کی دم کو شامل نہیں کر رہا۔ میں نے یہ چھوٹے مگرمچھ کراچی منگو پیر کی ایک خانقاہ کے تالاب میں دیکھے تھے۔ یہ بھی بڑے مگرمچھوں کی طرح خطرناک ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے مگرمچھ نے مجھے یا فضل داد کو نگل تو نہیں لینا تھا، نہ وہ اتنی بڑی چیز کو نگل سکتا تھا۔ اس نے کرنا یہ تھا کہ میری ٹانگ منہ میں لے کر پانی میں مجھے گھسیٹ لینا تھا اور ڈبو کر مار ڈالنا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے اور فضل داد کو کھانا تھا۔ میں نے ریوالور نکال لیا۔ مگرمچھ وہاں سے اوپر آنے کی کوشش کر رہا تھا جہاں میں کھڑا تھا۔ اس کے منہ اور میرے پاؤں کے درمیان مشکل سے 1.5-2 فٹ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ وہ ایک ہی بار منہ کا جھپٹا مار کر میری ٹانگ پکڑ سکتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ مگرمچھ کی پیٹھ پر گولی اثر نہیں کرتی کیونکہ اس کی کھال پتھر جیسی سخت ہوتی ہے۔ اس مگرمچھ نے ایک بار منہ کھول کر اوپر آنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کے منہ کی طرف ریوالور کر کے ٹریگر دبا دیا۔
गोली इसके हलक में लगी होगी। वो आधे से ज़्यादा पानी से ऊपर को उछला और पीछे को गिरा। फिर ऐसा तड़पा कि पानी उछल उछल कर मेरे ऊपर गिरता था। मैं वहाँ से हिला नहीं। इसके पेट में गोली मारो साहब, मेरे एक साथी ने कहा। मगरमच्छ कभी पानी में डुबकी लगा जाता और कभी ज़ोर से ऊपर को उठता और फिर पानी में गिर पड़ता। मुझे ये ख़तरा महसूस हो रहा था कि ये मुझ पर आखिरी हमला कर देगा जो बड़ा ही ख़तरनाक होगा। एक बार वो उल्टा हो गया और इसका पेट ऊपर को हुआ। मैंने इसके पेट में गोली उतार दी। इसके बाद इसका तड़पना बंद हो गया और वो मुझे पानी पर तैरता नजर आने लगा था। वो मर चुका था। निशानी ये थी कि इसकी पीठ नीचे और पेट ऊपर था। मैं बड़े इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता खड्ड उबूर कर गया। ज़रा आगे होकर मैंने फजलदाद को कंधे से उतार दिया। पानी को देखा, वो सुरख हो रहा था। मेरे लिए इतनी मुसीबत न उठाओ दोस्त, फजलदाद ने मरियल सी आवाज़ में कहा। मैंने तो मरना ही है, मुझे यहीं फेंक दो। तुम बर्मी तो नहीं? फजलदाद ने मुझसे पूछा। हिंदुस्तान के कौन से इलाके के रहने वाले हो? पंजाब का ही रहने वाला हूँ। मैंने पहली बार इसे पंजाबी ज़ुबान में कहा। इससे पहले मैं उर्दू बोलता रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसने पूछा। रंगून में मेरी दुकान थी, मैंने झूठ बोला। जापानियों ने हमला कर दिया तो मैं और वहाँ के और भी बहुत से बर्मी भाग आए और यहाँ करीब ही बने हुए झोंपड़े में मिल गए और यहाँ ठिकाना कर लिया। मैं इसे बताना नहीं चाहता था कि मैं फौजी हूँ। अभी तो मैंने देखना था और मालूम करना था कि फजलदाद यहाँ तक किस तरह पहुँचा है। हम वहाँ बैठ गए। हमारा एक साथी अधेड़ उम्र था। वो मल्लाह और माहीगीर था और आबी जानवरों के मुतालिक बहुत कुछ जानता था। इसने बताया कि ये खड्ड मगरमच्छों का ठिकाना नहीं बन सकता, क्योंकि बारिशों का मौसम गुजर जाएगा तो इस खड्ड में से पानी कम होते होते ख़त्म हो जाएगा। मगरमच्छ उस जगह होते हैं जहाँ पानी हमेशा मौजूद रहता है। इसका ख्याल था कि ये मगरमच्छ छोटे मगरमच्छों की नस्ल में से नहीं होगा, बल्कि बच्चा होगा। ये खड्ड दो पहाड़ियों के दरमियान था। बारिशों में पानी बड़ी तेज़ी से सैलाबी हालत में यहाँ से गुजरता था। ये मगरमच्छ कहीं दूर से पानी में बहता या तैरता यहाँ तक पहुँच गया और इसी खड्ड को अपना ठिकाना बना लिया। इससे हमें ये ख्याल आया कि ये बच्चा ही होगा। बहरहाल मगरमच्छ था और ख़तरनाक था। इसके मारे जाने से ये रास्ता महफूज हो गया था। ये सही है कि उस वक़्त बर्मा के जंगलों में अजदहा भी होते थे और मगरमच्छ भी, लेकिन यूँ नहीं कि जिधर जाओ उधर अजदहा और मगरमच्छ ही थे। इनके अपने अपने ठिकाने थे। अगर कोई शख्स किसी मगरमच्छ या अजदहा के ठिकाने पर खुद ही पहुंच जाता तो इसका बचना मुमकिन नहीं होता था। हम वहाँ से चलने लगे तो फजलदाद ने कहा कि वो चलने की कोशिश करेगा। इसे चलने न दिया और इसे मेरे दो साथियों ने इस तरह उठाया कि दोनों के कंधे जोड़ लिए और फजलदाद इन जुड़े हुए कंधों पर बैठ गया। मुश्किल ये थी कि इनके बर्मियों के कद छोटे थे। ताकत तो पूरी थी, लेकिन इतनी मुशक्क़त के ये लोग आदी नहीं थे। कुछ और आगे जाकर फजलदाद को मैंने उठा लिया। फिर दो और साथियों ने इसे उठाया और अपने ठिकाने पर ले आए। मैं इसे झोंपड़े में ले गया और अपने बिस्तर पर लिटा दिया। बस्ती में रहने वाले चंद एक लोगों ने दूध के लिए बकरियां रखी हुई थीं। मैंने अपने साथियों से कहा कि वो दूध गर्म कर खिलाएं। वहाँ कुदरत की एक और नेमत बाअफराद पाई जाती थी। ये शहद था। कई घरों में शहद मौजूद था। ये लोग शहद के छत्ते तोड़कर शहद निकाल लिया करते थे। मेरे दो साथी दौड़े गए। फजलदाद की बात सुनाने से पहले मैं एक और बात कहना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि मगरमच्छ मार देने से मेरे कारनामों और मौजों के रिकॉर्ड में इजाफा हो गया था। मेरे साथियों ने सारी बस्ती में मशहूर कर दिया था कि साहिब ने एक मगरमच्छ को मार डाला है, वरना ये मगरमच्छ मालूम नहीं किस किस को खा जाता। मैंने एक अंग्रेज़ पायलट को इन्हीं लोगों से मरवाया था, फिर 9 जापानियों को मारा था। लेकिन इन लोगों पर मेरी धाक उस वक़्त बैठी थी जब मैंने एक शेर मारा था। उस शेर का पूरा वाक़या पहले सुना चुका हूँ। इससे पहले मैंने अजदहा को मार कर तानी को इसके मुंह से निकाला था और यही वाक़या इन लोगों के साथ मेरे तारुफ का ज़रिया बना था। फिर जिस तरह मैंने समीउल्लाह और इसके गुंडों को मारा था वो पहले बता चुका हूँ। अब एक मगरमच्छ मार डाला तो इन लोगों ने अपनी इस अक़ीदे को और पुख्ता कर लेना था कि मुझे खुदा ने कोई माफूकुल फितरत ताकत दी है। मैं जो कुछ था वो मुझे मालूम था, इसलिए मैं वहाँ से भाग निकलने की सोच रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।